میں نے ایک بیان کیا تھا کہ دین بابوں کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ قرآن میں قرآن کو فالو کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں. ایک اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ نے فرمایا جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. ایک جگہ قرآن نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی, اس شخص کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. یہاں بیچ میں کیا آ گئی؟ شخصیت. شخص کو فالو کرو, یہ شخص کو بابے کہا جاتا ہے نا عرف میں. تو کسی نے کہا کون سے والے بابے کو؟ دیوبندی بابے کو, بریلوی بابے کو, اہل حدیث بابے کو؟ بابوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, کس بابے کو فالو کریں؟ لہذا انہوں نے کہا یہ مولوی کیا کر رہا ہے؟ فضول باتیں کر رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہ اشکال ہے, واقعی صحیح اشکال ہے کہ بابے کون سے بابے کو فالو کریں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ سوال کر کے جو آپ مولوی کی تقریر کو غلط قرار دے رہے ہو, تو آپ کو پھر اس کا قرآن نے جو کہا ہے کہ اس شخص کو فالو کرو جو میری کتاب کو فالو کر رہی, اس کا بھی تو آپ کو جواب دینا چاہیے. پھر اس شخص سے کون مراد ہے؟ نہیں آ رہی بات. میں نے جو بیان میں قرآن سے دلیل دی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اس شخص کو فالو کرو جو کس کو فالو کر رہا ہے. دیکھو ڈائریکٹ وہ فالو کرے گا قرآن و سنت کو جس کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں آتی ہیں, جن کو مجتہد کہا جاتا ہے اور ان کو سمجھ بھی اللہ نے دی ہے. اور جن کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں نہیں آتی, صرف اپنے مطلب کی آیتیں آتی ہیں اور اپنے مطلب کی حدیثیں, اور وہ حدیثیں جن کے ان کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے, صرف یہ والی آتی ہیں, وہ ڈائریکٹ قرآن کو فالو نہیں کریں گے. وہ اس شخص کو فالو کریں گے جس کو پورا قرآن و سنت آتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کون سے بابے کو فالو کریں, تو یہ قرآن نے بتا دیا من اناب الیہ. پہلے پرکھو کہ کون حقیقت میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے. جو حقیقت میں کر رہا ہے اس کا چاہے کوئی بھی نام ہو, اس ناموں سے دھوکہ مت کھاؤ. لکھا ہوتا ہے نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کھائیں, فلپس سب سے بہتر ہے, فلپس کمپنی نے لکھا ہوا تھا یہ. تو قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے اس شخص کو فالو کرو جو کس کو فالو کر رہا ہے؟ قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر آدمی اپنے بابے کے بارے میں کہتا ہے, تو ہر آدمی کا بیان معتبر نہیں ہے. امت کی گواہی معتبر ہے, اور امت گواہی دیتی ہے کہ چاروں امام کس کو فالو کرتے تھے؟ قرآن کو. تو یہ والے بابے تو آ گئے نا اس آیت کے تحت. حتیٰ کہ اہل حدیث اتنی مخالفت کے باوجود بھی ان چاروں کو برحق مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے غلطی کا امکان بھی تو ہے. ہم کہتے ہیں یقیناً ہے, یہ پیغمبر نہیں تھے, لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, آپ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. دیکھو ایک آدمی علاج کے لیے کلینک کھول کے بیٹھتا ہے, اس کو حکومت اجازت دیتی ہے کہ علاج کرو, حالانکہ غلطی کا امکان اس سے بھی ہے. اور ایک آدمی اہل نہیں ہے, وہ کلینک کھول کے بیٹھتا ہے, لوگوں کو علاج کر رہا ہے, حکومت منع کرتی ہے, گرفتار کرتی ہے, کیوں علاج کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ڈاکٹر سے بھی غلطی کا امکان ہے. کیا وہ فرشتہ ہے کیا؟ ہم کہیں گے اس سے امکان ہے مگر کم, آپ سے امکان زیادہ ہے, آپ اہل نہیں ہیں اس کے. تو لفاظی چل رہی ہے مارکیٹ میں. اپنی دکانیں کھولنے کے لیے مقصد اپنی دکان کھولنا ہوتا ہے, اور لیبل یہ لگایا جا رہا ہوتا ہے ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کے دیوبندیت بریلویت کی پرچار نہیں, آپ نے کبھی مجھ سے نہیں سنا ہوگا کہ دیوبندی برق ہیں, بریلوی برق ہیں. ان ناموں میں کی طرف ہم نے بلایا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی طرف آؤ, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں جو آج کل لوگ کر رہے ہیں. نا 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 نا, قرآن و سنت کی وہ تشریح جو مجتہدین نے کی ہے, جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس کتابی شکل میں کتاب الوضو سے لے کر کتاب الحدود اور وراثت کے احکام تک موجود ہے, جو صدیوں سے خلافتوں میں نافذ رہی ہے. جو آج سعودی عرب کا قانون فقہ حنبلی ہے, وہ کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے, فقہ حنبلی کو نکالو درمیان سے. ایک آدمی سے میں نے کہا سعودی عرب کا قانون فقہ حنبلی, انہوں نے کہا نہیں قرآن و سنت ہے. وہ میں نے کہا بھائی قرآن و سنت اور فقہ حنبلی دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں ہے. قرآن و سنت ہے, مگر قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو لا میں یہ لکھا ہے کہ پھر فالو کس کو کیا جائے گا؟ فقہ حنبلی کو. یہ اس لیے قانون بنایا سعودی عرب نے کہ جج کو اگر آزاد کر دیا جائے تو وہ قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی کرتا رہے گا بیٹھ کے. تو پابند بنانا پڑتا ہے عوام کو کہ آپ کی قرآن و سنت کی تشریح ان چاروں فقہ سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. ورنہ نام تو غامدی صاحب بھی قرآن و سنت کر لیتے ہیں, جنہوں نے عدت کا انکار کر دیا. لاجک تو ان کے پاس بھی بہت ہے. لوگ قرآن و حدیث سے حوالے دے دے کے صحابہ کے خلاف گستاخیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟
ہر آدمی کی اپنی رائے ہے جو دوسرے پر تھوپ رہا ہے, اور جب اسے کہا جائے کہ مجتہدین کو فالو کرو تو کہتا ہے میں کسی شخصیت کو درمیان میں نہیں لاتا. مطلب آپ اپنی شخصیت کو اتنا فنڈر سمجھتے ہیں کہ آپ کی عوام آپ کی شخصیت کو فالو کرے گی اور لیبل اس پہ کیا لگائے گی؟ قرآن و سنت کا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں یوٹیوب پہ کوئی بھی سوال کرتا ہوں نا مجھے جواب نہیں ملتا. اور